وقفے کے بعد مہتاب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سر ابھی آپ ٹیرف کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے. یہ نیشنل ٹیرف کمیشن ایک بنا ہوا ہے سر, اور ایف بی آر سے لے کر چیزیں کافی ساری وہاں پہ جو ہے وہ منتقل کر دی گئی ہیں. تو وہ جو ٹیرف ریشنلائزیشن کا پلان ہے اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ کافی انہوں نے چیزیں ریشنلائز کی ہیں, اور کافی جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی تھی اس کو خاصی حد تک جو ہے وہ کم کر دی ہے؟ کیا آپ درست سمت دیکھ رہے ہیں سر اس کی؟ ہمارا کسٹمز ٹیرف میں 3 کالم ہونے چاہیے. ایک اسٹیٹوٹری ٹیرف, ایک اگر کوئی ایڈیشنل ڈیوٹی ہے, اور اگر کوئی ریگولیٹری ڈیوٹی ہے. یہ تینوں چیزیں واضح طور پر ٹیرف میں موجود ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہم جب امپورٹ آتا ہے تو اس پہ ہم یہ 3 چیزیں لگاتے ہیں. اگر انہوں نے کم کر دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے, مگر یہ ایکسپلسٹ ہو, پتا ہو. مجھے تو یہ اندازہ ہے کہ کچھ آئٹمس پہ ریگولیٹری ڈیوٹی سے کھیلتے ہیں یہ لوگ. جی سر. دوسری طرف نیشنل ٹیرف کمیشن ایک اچھا ادارہ ہے, اور میں جب کامرس منسٹر تھا تو اس وقت میں نے اس کو بہت سپورٹ بھی کیا تھا, مگر ان کا جو مینڈیٹ ہے زیادہ ہے وہ اس پہ ہے کہ جہاں ڈمپنگ ہو رہی ہے اس کے خلاف آپ کوئی ایکشن لیں, اس طرح کی چیزیں میں وہ ملوث ہے. جی سر. پورا ٹیرف سٹرکچر کی ڈیزائننگ جو ہے اور پوری امپورٹ پالیسی ایک لحاظ سے اس میں کامرس منسٹری کا دخل ہونا چاہیے زیادہ, اور کچھ حد تک ایف بی آر کا اور انڈسٹریز کا بھی ہونا چاہیے. تو ہوا یہ ہے کہ ہم نے وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ پچھلی حکومت نے یہ چیزیں شروع کی تھی, ریگولیٹری ڈیوٹیز وغیرہ. جی سر. یہ نامناسب سی چیزیں ہیں, ان کو ہٹائیں. اور آپ اپنے دیکھیں نا, آپ کا ٹیرف سٹرکچر اس وقت ہے 0, 3, 11, 16 and 20. میری گزارش یہ ہے کہ ریگولیٹری ڈیوٹیز, ایڈیشنل ڈیوٹیز ختم کریں. 0, 5, 15, 20 and 30. ٹھیک ہے, یہ کریں آپ, تاکہ ٹرانسپیرنٹ ہو ایک نظام سر. ٹرانسپیرنٹ ہو اور ہماری انڈسٹری کو کچھ تھوڑی بہت پروٹیکشن تو ملے. اب ایک اور بات آپ کہہ دیتا ہوں, اگر آپ برا نہ مانیں. جی سر پلیز. کھل کے بات کرنے کی اجازت ہے یا کہیں آپ کی پابندی؟ انٹرویو اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ کھل کے بات کریں. اچھا, سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ کچھ ملکوں سے جو امپورٹ ہماری آ رہی ہے اس میں نمایاں طور پر انڈر انوائسنگ ہے. بالکل سر. نام نہیں لوں گا, آپ کو اندازہ ہوگا. چائنا سے مثلا سر. جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم نے اپنے زمانے میں 90s میں جب ہم پر پریشر تھا تو ہم نے انٹرنیشنل ٹریڈ پرائسز کی رجیم اسٹیبلش کی تھی. اور اب تو آپ کے پاس اتنی انفارمیشن ہے ورلڈ وائڈ ٹریڈ کی کہ 2 ملکوں کے آپس میں ایک آئٹم کی ٹریڈ کی فگر ساری اویلیبل ہیں, دنیا کے سارے. تو آپ انٹرنیشنل پرائسز کو دیکھیں اور ان کو کمپیئر کریں اپنی امپورٹ پرائسز وغیرہ سے. ایک تو آپ کو یہ چیز کرنا ہے, ایک طرف تو کم, دوسری طرف ہماری ملٹی نیشنل کمپنیاں وغیرہ جو ہیں, خاص طور پہ فارماسیوٹیکلز. اب دیکھیں نا میڈیسنز میں جو اضافہ ہوا قیمتوں میں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ٹرانسفر پرائسنگ کی ہے. امپورٹ پرائسز کو بڑھا دیا تاکہ پروفٹ ہیڈ کوارٹرز میں ہو اور یہاں نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں, ان کو ایک سلیقے سے کرنا چاہیے اور نظام کو ٹرانسپیرنٹ اور ریشنل رکھنا بہت ضروری ہے. سر یہ جو ہم فوڈ کے آئٹمس کو سر کر رہے ہیں امپورٹ, فار انسٹنس آپ دیکھیں ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں, شوگر ہم نے امپورٹ کرنی ہے, کاٹن امپورٹ کی ہے, پام آئل تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے امپورٹ ہوتا ہی ہے. اس کا جو بل ہے سر یہی کوئی 8.4 اور 9 بلین ڈالرز کے لگ بھگ ہے. تو یہ پاکستان جو ایگریکلچر کی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرتا تھا, اب ہم نیٹ امپورٹرز ہو گئے ہیں. تو کس طرح کی ریفارمز کریں ایگریکلچر سیکٹر میں کہ اپنے کسانوں کو فائدہ دیں, بجائے بیرون ملک جو کسان ہیں ان کو ہم, اور وہ بھی ڈالرز میں پیسے دے رہے ہیں.
میں نے تو ایک چیز آلریڈی آپ سے ذکر کر دیا کہ پاکستان کے ایگریکلچرل پروڈکٹس پہ ٹیرفز جو ہیں وہ دنیا کے تقریباً کم میں سے ہیں. ہمارا ایوریج 8% ہے اور ہندوستان کا ایوریج 60% ہے. بنگلہ دیش کا ایوریج 36% ہے. لوگ اپنے ایگریکلچر کو آلویز پروٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے فارمر کو اچھی قیمت ملے اور وہ پیداوار میں اضافہ کر سکے. ایک تو یہ بہت اہم بات ہے. میں پہلے تو قیمتوں کی بات کر لوں. جی سر. دوسری طرف پچھلے 10 سال سے میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے جو کاٹن پہ میں نے خاص طور پہ سپورٹ پرائس رکھی تھی، مشرف صاحب کے دور میں اس کو آپ نے ختم کر دیا، اور اس کے برعکس آپ نے شوگر کین پہ سپورٹ پرائس آج تک دے رہے ہیں. شوگر کین از ناٹ دا رائٹ کراپ فار پاکستان. 3 گنا پانی پیتا ہے وہ. بالکل. اور دوسری طرف کاٹن کا اتنا بڑا لنک ہے کہ ایک زمانے میں جب میں اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتا تھا 80s میں، تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ 10 لاکھ بیل زیادہ ہو تو ہمارے جی ڈی پی کا شرح نمو 0.5% ایکسٹرا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس کی لنکیجز اتنے ہیں، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ، یہ مینوفیکچر وغیرہ وغیرہ، جننگ. سو دا پوائنٹ از priorities have to be right. I would strongly، اللہ کا شکر ہے کہ آج کی خبر کہ 5,000 روپے کا سپورٹ پرائس فائنلی دے دیا، مگر اتنا لیٹ کیا اس لیے کہ لابی اس کے خلاف اتنی پاورفل ہے، ٹیکسٹائل لابی، کہ اس کے نتیجے میں آپ نے تقریباً پلانٹنگ سیزن کے اینڈ میں دیا ہے، بار دے دیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شوگر کین سے وڈرا کریں. اور شوگر کین کو آپ نے کیوں ڈیوٹی پروٹیکشن دی ہوئی ہے، ریگولیٹری ڈیوٹیز؟ شوگر مینوفیکچررز کو کیوں پروٹیکشن دی ہوئی آپ نے؟ وہ ہٹائیں. بالکل صحیح ہے سر. تیسری طرف جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ حکومت آنے کے بعد ان پٹ پرائسز میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. فرٹیلائزر کی قیمت خاص طور پہ فاسفیٹس وغیرہ 35 سے 40% اضافہ. سبسڈی تو نہ ہونے کے برابر ہے. آپ نے جب گیس کی قیمت بڑھائی تو آپ کے یوریا کی قیمت بے پناہ بڑھ گئی. آج میں آپ کو اپنی ریسرچ، میرے بچوں نے جو ریسرچ کیا ہے ریسنٹلی، ایک ایم فل اسٹوڈنٹ نے، output prices of Pakistan in the last 3 years have gone up by 17-18%. اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس سال ہم نے ویٹ پہ اچھی پرائس دی ہے. جی سر. مگر ان پٹ پرائسز، جس میں آپ کا فرٹیلائزر، جس میں آپ کا لائٹ ڈیزل آئل، جس میں آپ کا ٹریکٹر، جس میں آپ کا سیڈ، یہ سب کی قیمت جب ہے وہ 40% بڑھی ہے. فارمر کی پروفیٹیبلٹی تباہ ہو گئی ہے. اور دوسری طرف فارمر کا جو شیئر ہے کریڈٹ میں وہ گر رہا ہے. بجٹ میں تو کچھ اور باتیں کی جا رہی ہیں کہ فارمرز کو، چھوٹے فارمر کو ہم لاکھوں دے دیں گے. بابا ریالٹی یہ ہے کہ دی شیئر ان کریڈٹ آف اسمال فارمرز پرٹیکولرلی ہیز ڈکلائنڈ. دیکھیے، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، ایگریکلچر از دا بیک بون. اگر وہ 20% ہے اکانومی کا، اس کے لنکیجز آپ ملا لیں تو یہ 45% بنتا ہے اکانومی کا، اس کی لنکیجز ہمارے ملک میں. جی سر. لہذا ایگریکلچر کو بہت اگنور کیا مشرف صاحب کے زمانے کے بعد سے. پچھلے تقریباً 15-20 سال وی ہیو ٹو گو بیک ٹو ایگریکلچر. وہاں ہماری کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے. اب اس وقت ہماری امپورٹ 2.5 گنا ہو گئی ہے کمپیئر ٹو آور ایگریکلچرل ایکسپورٹس. یہ تو ایبسرڈ سچویشن ہے. سر، یہ جو ویٹ کی امپورٹ پہ 3 ملین ٹن سے زیادہ کی ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں بمپر کراپ ہے، یہ اسٹریٹجک ریزروز کے لیے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے، وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس، میرا اندازہ یہ ہے کہ جو 27.2 ملین ٹنز کا فگر دیا ہے وہ ایگزیجریٹڈ ہے. آپ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر جو سیٹلائٹ بیسس پہ کرتے ہیں امیجری، ان کا اندازہ یہ ہے کہ یہ 26 تھا مشکل سے.
तो ओवर स्टेटमेंट हुई है। दूसरी तरफ कहना पड़ता है कि स्मगलिंग काफी होती है और काफी हो रही है। आपको पता है कहां जाता है? जी सर। तीसरा जो फैक्टर है वो यकीनन ये है, और ये सेंसिबल है, कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हों, मगर वजह ये है कि बम्पर क्रॉप हुआ था, अच्छा क्रॉप हुआ था, बट बम्पर रिकॉर्ड लेवल पे तकरीबन नहीं पहुंचा था। और दूसरी तरफ कॉटन की जो आउटपुट में कमी बता रहे हैं ये लोग, 22% का पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में हुआ है 36% की कमी। तो आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में 2.8% का शरे नमू था, जो साल खत्म हुआ है, रिकॉर्ड क्रॉप्स में 3। रियलिटी ये है कि जब आप एडजस्ट करें और ठीक से मेजर करें तो मुश्किल से ये 0.6% इजाफा है पिछले साल के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन। पीबीएस फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दिया है थोड़ा बहुत। सही है सर। अच्छा सर, ये मिनिस्टर्स से पूछें तो वो कहते हैं जी देखें मोटरसाइकिलें बिक रही हैं और एग्रीकल्चर में हमने पता नहीं 2 ट्रिलियन ज़्यादा जो है वो रूरल इकॉनमी में चला गया है, वहाँ पे बड़ी खुशहाली है। ये शहरों में जो है वो कोविड की वजह से ज़्यादा असरात हैं, गांव में तो कहते हैं बहुत खुशहाल हैं लोग वहाँ पे तो। और आपका रिसर्च ये बता रही है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आधी रह गई, आधी से ज़्यादा कम हो गई है। तो ये इतना कंट्रास्ट क्यों है सर, इतनी डिफरेंट चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं? देखिए, पिछले साल तक आपने वीट की प्रोक्योरमेंट प्राइस को बहुत कम रखा था, फिर उसको बढ़ाया 1800-2000 रुपए तो आपके उसने दिए, सिंध ने दिया है। जी सर। ये अच्छा इजाफा था। दूसरी तरफ चूंकि शॉर्टेज है तो कॉटन में नेचुरली कीमतें में तो इजाफा हो रहा है, हर रोज हो रहा है। अब आप देखिए कि सबसे तेज रफ्तारी से कपड़े की कीमतें बढ़ रही हैं पाकिस्तान में। खाने की कीमतें इतना नहीं बढ़ रही जितना कपड़े की बढ़ रही हैं। जी सर। और दूसरी तरफ देखिए जो इजाफा हुआ है कंजम्पशन में, वो अगर आप 3 साल का पीरियड देखें तो हुआ यह है कि आपका पिछले साल थोड़ी कीमतों में इजाफे की वजह से यकीनन थोड़ी सी खुशहाली रूरल एरियाज में आई है, मगर अगर आप रेमिटेंसेस का असर भी निकाल दें, क्योंकि इतना बड़ा इजाफा है रेमिटेंसेस में, तो उसके नतीजे में रियल टर्म्स में कंजम्पशन स्पेंडिंग जो है वो मुश्किल से 2 या 3% बढ़ी है, और पिछले साल तो गिरी थी। तो रियल लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों का है पूरे पाकिस्तान में, या तो उसमें थोड़ी कमी है, इजाफा कोई खास मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं है। सर ये बताएं कि अगर कंजम्पशन भी जो है वो गिरी है या उसमें नुमाया इजाफा नहीं हुआ, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सर पॉवर्टी लेवल में भी इजाफा हुआ होगा पाकिस्तान के अंदर। यकीनन इजाफा हुआ है। हमारा अंदाजा यह है कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 2 करोड़ लोग ज्यादा पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए थे कोविड के फौरन बाद। कुछ बेहतरी आई है, मगर अभी भी हमारा अंदाजा है कि 1,40,00,000 से लेकर 1,50,00,000 तक लोग अभी तक गुर्बत के नीचे, जो नए लोग बेचारे फंसे हैं। मगर इसमें मैं कुछ थोड़ा सा तारीफ करना चाहता हूँ। एहसास प्रोग्राम एक अच्छा प्रोग्राम गवर्नमेंट ने किया है, तकरीबन 1,50,00,000 घरानों को पैसा पहुंचाया है। इसे जारी रखना चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए। और अब चूंकि 4th अटैक आया है तो कम से कम कोशिश करें कि 2 करोड़ घरानों को आप पैसा पहुंचाएं। ये बहुत ही मुनासिब प्रोग्राम है और इस पे मुझे इस बात का फख्र है कि टारगेटिंग बड़ी अच्छी की गई और मुनासिब वक्त पर पैसा पहुंचाया गया। सर जो लास्ट एस्टिमेट्स थे उसके मुताबिक तो कोई 20-21% जो है वो पॉवर्टी लेवल है, तो ये प्री कोविड था सर 2018-19 का।
تو اب آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے, پاورٹی لیول جو ہے کتنے بلو دی پاورٹی لائن ہے پاکستان میں؟ دیکھیے یہ جو 21% ہے یہ پلاننگ کمیشن کا مینیپولیٹڈ فگر ہے, جو پچھلی حکومت, آپ کو تو یاد ہے کہ ماشاءاللہ مینیپولیشن کافی ہو رہی تھی. ریالٹی یہ ہے کہ 2012-13 جب نئی حکومت آئی اس وقت آپ کا جو پیمانہ تھا یا لیول تھا پاورٹی کا وہ 38% تھا. یہ بیسڈ آن کاسٹ آف منیمم نیڈس, میٹنگ منیمم نیڈس, بیسک نیڈس. اس اپروچ کے تحت پاورٹی لائن بنائی گئی اور اس کے تحت 38 پر میرے سب سے اچھے شاگرد ہیں پاکستان کے, جو ہارون جمال وغیرہ, جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے. ہوا یہ اللہ کے فضل سے پچھلی حکومت نے شرح نمو میں اضافہ کیا, یہ ہے کہ کیا ہے, یا آپ ڈس ایگری کریں کہ 6 کیا یا 5 کیا, مگر ساتھ ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کی جو قیمت میں جو اضافہ تھا وہ بہت بہت کم تھا. اللہ کے فضل سے بڑی سکسیسفل پالیسی چلائی انہوں نے. تو جب پر کیپٹا انکم میں 1.5-2% اضافہ ہو رہا تھا اور فوڈ پرائسز ریلیٹیولی اسٹیبل تھے, تو 2017-18 میں پاورٹی لیول 38% جو 2012-13 میں تھی وہ گر کے 30% پہ آ گئی تھی. ٹھیک ہے سر, بڑی کامیابی تھی. کوئی تقریباً 16 سے 17 ملین لوگ نکل آئے تھے پاورٹی سے. اس کے بعد 18-19-20 میں خاص طور پہ 20 لاکھ کا اضافہ ہوا, 2 کروڑ کا اضافہ ہوا پاورٹی میں. اس وقت واپس ہم 38% پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے سر, چونکہ اس کی تو آفیشیل فگرز ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں ان امپلائمنٹ کے فگر کو جو لاسٹ فگر دی گیا ہے وہ لیبر فورس سروے جو پاکستان کے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کرتا ہے, آخری سروے 2017-18 کا ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو ان امپلائمنٹ کا ریٹ ہے وہ 5.8% ہے, یعنی کہ 6% سے کم. جی سر. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کووڈ کے بعد, خاص طور پہ پچھلے سال فیبروری کے بعد جب پیک میں آیا تھا, تقریباً 50 لاکھ لوگ اور بے روزگار ہو گئے. یعنی کہ آپ کا جو 35 لاکھ لوگ تھے بے روزگار, اس کا نمبر بڑھ کے 80 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گیا پیک پہ. پچھلے سال کچھ جو تیز رفتاری آئی, خاص طور پہ ریکوری جو آپ نے دیکھا انڈسٹری میں, تھوڑے جو پروڈکشن میں اضافہ ہوا. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ چونکہ 20 لاکھ لوگ نئے آتے ہیں لیبر فورس میں ہر سال, تو ان کو تو ابزارب کی مشکل سے کرنا ہے. تو اس وقت آپ پھنسے ہوئے ہیں اسی 80 سے 85 لاکھ بے روزگار لوگ موجود ہیں, اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے. یہ ہائیسٹ لیول آف ان امپلائمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں, جو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے. چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ آپ سے دیکھیں حکومت اس ٹائم مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشن موڈ کی طرف جو ہے وہ جانا چاہتی ہے. ایک کامیاب نوجوان پروگرام سر شروع کر رہے ہیں جس میں ایلوکیشن جو ہے وہ کوئی 1.6 ٹریلین کی رکھ رہے ہیں, جس میں سبسڈائز لون بھی دینا چاہتے ہیں, جس میں بے روزگاروں کو اور کچھ جو ہے وہ اسی کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں. سر اس ٹائم کہ جب IMF کے پروگرام کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بینکوں سے جو ہے وہ ٹی بلز کے ذریعے پیسے جنریٹ کر رہی ہے, تو کیا یہ وائبل پروگرام ہے سر, اور یہ نہ ہو کہ پاکستان میں بہت بڑا ڈیفالٹ ہو جائے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, اور ہمارے جو اس سال کا بجٹ کا ایک بہت ہی نمایاں فیچر جو ہے وہ یہ پالیسی ہے ٹورڈ اسمال لونز. جس طرح ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے بڑے مناسب انداز میں کہا, ہم اپروچ جو ہے نیا ہے ہمارا, باٹم اپ, ٹاپ ڈاؤن تھا پہلے کہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا, اب تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم زمین کے لیول پر
لوگوں کو ہیلپ کریں گے، اس سے جو عام لوگ ہیں وہ پروڈکشن کریں گے اور خود اپنی انکم میں اضافہ کریں گے. They're not going to wait for the trickle down to come down to them. یہ ایک لحاظ سے بڑی مناسب تھنکنگ ہے، مگر اس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو چھوٹے لونز ہیں، ایس ایم ایز لے لیجیے آپ، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، کل لون ان کو جو ملا ہے وہ 450 ارب ہے، اور آپ کا جو ٹوٹل کریڈٹ جو آپ نے دیا ہوا ہے وہ تقریباً 7,000 ارب کے قریب پہنچ رہا ہے. تو ان کا شیئر صرف 6% ہے. 3 سے 4 ملین یونٹس ہیں ایس ایم ایز، ان کا یہ حشر ہے کہ ان کو ایکسس ہی نہیں مل رہا ہے. تو میرا فوکس زیادہ ہوگا ناٹ ٹورڈز انڈیویجول لونز بٹ ٹورڈز ایس ایم ای فائنینس. اور اس کے لیے میرا پروپوزل یہ ہے کہ آپ ایک مناسب کریڈٹ گارنٹی اسکیم لے آئیں، جو مختلف ملکوں میں، ہندوستان میں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. جہاں آپ تھوڑی سی رسکی لینڈنگ کرتے ہیں تو اس کو آپ کچھ حد تک کم کرنے کے لیے، ورنہ بینک پیسہ نہیں دیں گے، they will not take the risk. ایک تو یہ فیکٹر ہے کریڈٹ گارنٹی، اور پھر آپ تھوڑا سا کم کاسٹ پہ لون ضرور دیجئے، مگر ایس ایم ایز پہ رجحان رکھیے، بیکاز وہ پروڈکٹیو اینٹیز ہیں. انڈیویجولس پہ اس وقت کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ پیسہ استعمال ہوگا ٹھیک سے یا نہیں، ایس ایم ایز تو کریں گے. دوسری طرف آپ کا ایک بڑا اہم سوال، کراؤڈنگ آؤٹ کا خطرہ. دیکھیے آئی ایم ایف جب تک موجود ہے تو پاکستان روپے چھاپ نہیں سکتا، اسٹیٹ بینک ڈائریکٹلی نہیں پیسہ دے سکتا، تو سارا جو ہے وہ مارکیٹ سے ریز ہوتا ہے، کمرشل بینکس لیتے ہیں، اس میں یقیناً انڈر دا ٹیبل او ایم اوز چلتے ہیں، اسٹیٹ بینک او ایم او کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ کمرشل بینکس کا رجحان بہت زیادہ گورنمنٹ پیپر پہ ہے. جی سر. لو رسک ہائی ریٹرن. بالکل. تو نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت there is no incentive whatsoever for banks to go and lend to the small borrower. نتیجہ یہ ہے کہ خطرہ، اگر آپ بجٹ پہ آنا مناسب سمجھیں گے آگے چل کر پبلک فائنینسز پر، تو میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ یہ بجٹ جو ہے، پچھلے 40 سال سے میں بجٹ دیکھتا رہا ہوں، یہ سب سے، انگریزی کا لفظ استعمال کروں، فریجائل بجٹ ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے. جی سر. کیوں ہے آپ جب پوچھیں گے تو بتاؤں گا. سر ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں سر.